ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6 باب 1 سے 6 آیات مقدسہ۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا وہ بڑھائی نہیں ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی، اور کیا ان کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں میں۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ یسوع مسیح کی بشارتی زندگی کے 14ویں اتوار کی انجیل، جو کہ مرکز کی انجیل سے لی گئی ہے، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اپنے 5ویں باب میں مرکز انجیل نویس نے یسوع کے 3 نامور معجزوں کا ذکر کیا۔ تینوں کے 3 میں ایمان کا عنصر نمایاں ہے۔ اس کے برعکس جب یسوع ناصرت آیا اور اپنے لوگوں کو تعلیم دینے لگا، وہ اس کی حکمت اور معجزے کرنے کی قوت سے ہکا بکا رہ گئے، لیکن اس پر ایمان لانے پر کوسوں دور تھے۔ ان کی سوچ اس حد تک محدود رہا کہ یسوع ناصرت کا بڑائی تھا، اور یہ واضح کرتے ہوئے کہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو نام بنام ذکر کیا۔ اس رویے کی وجہ سے مرکز نے واضح کیا کہ یسوع وہاں کوئی معجزہ نہ کر سکا، سوائے چند کو اس نے شفا بخشی۔ جب بھی یسوع نے کوئی معجزہ کیا، اس نے ہمیشہ اصرار کیا کہ معجزہ طلب کرنے والا اس پر ایمان لائے۔ عزیز مسیحو، ہم لوکا انجیل نویس کے ممنون ہیں، کیونکہ اسی واقعہ کا بیان کرتے ہوئے ہم اس کے بیان سے بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں کہ ناصرت کے لوگ کیوں کر یسوع سے برگشتہ ہوئے، اور کیوں اسے ذلت اور حقارت کی نظر سے سوچنے لگے، یعنی کہ یہ ایک بڑھائی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ لوکا کے انجیل کے 4 باب اور 6 آیت میں درج ہے کہ اپنے دستور کے مطابق یسوع سبت کا دن عبادت خانے میں گیا۔ دستور کے مطابق
اگر عبادت خانے میں اس وقت کوئی نامور وائز موجود تھا تو عبادت خانے کا سردار اس مہمان کو درس دینے کی دعوت دیتا تھا۔ یسوع کو اشعیا نبی کا طومار دیا گیا، اور جب اس نے اس طومار کو کھولا تو اس کی نظر اشعیا کا 61واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پر پڑی، جہاں یہ درج تھا: روئے خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کا سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اس کے بعد عزیزو، یسوع نے واضح کیا کہ غریب اور دھتکارے ہوئے اس کی تعلیم سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اس نے بیسیوں کو ابلیس کے گرفت سے رہائی بخشی، کچلے ہوئوں کو یعنی کوڑیوں کو مکمل شفا دی، اور بدکاروں کو راہ راست پر لے آیا۔ سامعین، یہ بیانات سننے پر حیرت زدہ ہوئے کہ جن باتوں کی پیشن گوئیاں اشعیا نے کی تھیں وہ اس وقت یسوع کے ذریعے سے واقع ہو رہے ہیں، اور سوچنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ کیا یہ وہ بڑھائی نہیں؟ آخر کار عزیز مسیحو، جب یسوع نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا، آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کے پہنچا، جوں ہی یسوع نے یہ الفاظ کہا، ایک دم ہلڑ مچ گئی، ہنگامہ برپا ہوا۔ اب تک ان کی سوچ اور نظروں پر یہ وہی یسوع بڑھائی ابن مریم تھا جو ان سے مخاطب تھا۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اس بیان سے یسوع اپنے آپ کو مسیحا ہونے کا اعلان کیا، یعنی کہ اشعیا نبی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، وہ قطعاً اس ناصرت کے بڑھائی کو یہودی قوم کا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ کاہنوں اور فریسیوں نے انہیں ملاکی نبی کی پیشن گوئی اور حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ خداوند خدا جس کے تم طالب ہو ناگہاں ہیکل میں موجود ہوگا، دیکھو وہ آتا ہے۔ ملاکی کی کتاب کا 3 باب 1 آیت۔ جب وہ ہلڑ بازی شدت اختیار کی تو یسوع نے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں
اور اپنے گھر